ٹوبا ٹیک سنگھ صوبہ پنجاب کا شہر اور ضلعی صدر مقام ہے۔ 1982 میں ضلع فیصل آباد سے علیحدہ کر کے الگ ضلع بنا دیا گیا۔ اس شہر کا نام ایک سکھ مذہب کے پیروکار کے نام پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اس جگہ سے گزرنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس شہر کا نام ان سے وابستہ ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کا رقبہ 3252 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 22 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کی 4 تحصیلیں کمالیہ، گوجرا، پیر محل اور ٹوبا ٹیک سنگھ ہیں۔ اس کے قریبی اہم قصبوں میں اروتی اور رجھانا شامل ہیں۔ ٹوبا ٹیک سنگھ ایک خوبصورت اور دلکش شہر ہے۔ یہاں ایک قدیم اور معروف دینی ادارہ جامعہ دارالعلوم ربانیہ بھی ہے، جو 1957 سے قائم ہے۔ یہ ادارہ دیوبندی مکتبہ فکر کے متعلق ہے۔ اردو کے مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو نے ٹوبا ٹیک سنگھ کے عنوان سے ایک افسانہ بھی تخلیق کیا ہے۔ ٹوبا کا لفظی مطلب چھیڑ یا تالاب ہے، اور اسی مناسبت سے اسے ٹیک سنگھ کا ٹوبا کہا جاتا تھا، جو بدلتے بدلتے ٹوبا ٹیک سنگھ ہو گیا۔ یہ ٹیک سنگھ کون تھا؟ اس حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ٹیک سنگھ درویش منش انسان تھے، جو اناج منڈی کے قریب تالاب کنارے پیپل کے نیچے بیٹھے مذہبی رسومات میں مشغول رہتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہر اتنا نہیں پھیلا تھا۔ تب جھنگ اور کمالیہ سے آنے والے مسافروں کی آمد کا واحد مقصد اناج منڈی میں خرید و فروخت تک محدود تھا۔ یہ مسافر آرام کی غرض سے چند لمحے ٹیک سنگھ کے ڈیرے پر رک جاتے تھے، جہاں مسافروں کی تواضع مٹکے میں موجود ٹھنڈے پانی اور بھنے ہوئے چنوں سے کی جاتی تھی، جبکہ قریبی تالاب میں جانوروں کے پینے کے لیے بارش کا پانی اکٹھا ہوتا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ٹیک سنگھ انگریز سرکار کے دور کا ڈاکیا یا ہرکارہ تھے، جو جھنگ سے ڈاک لا کر مقامی لوگوں تک پہنچاتے تھے اور اپنے پاس موجود چمڑے کے تھیلے سے لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ ٹیک سنگھ کا تعلق کس علاقے سے تھا، اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں ملتی، لیکن اس کا مسکن یہی تالاب تھا۔ ٹیکو پارک میں ٹیک سنگھ کی خدمات کے اطراف میں ایک رہٹ بنایا گیا ہے۔ بعد ازاں جب ٹوبا سے ریل گزری تو اس کا اسٹیشن اناج منڈی کے پاس بنانے کا فیصلہ ہوا، اور یوں ٹیک سنگھ کا ڈیرا ریلوے اسٹیشن میں بدل گیا، مگر مسافروں کو پانی پلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ تاریخی کتب کے مطابق ٹوبا کا زیادہ تر علاقہ ویرانے کی صورت میں موجود تھا، جسے 19ویں صدی کے اواخر میں انگریزوں نے آباد کیا۔ انگریزوں نے 1880 کی دہائی میں آبپاشی کی غرض سے نہریں نکالیں تو آباد کاری کے لیے لوگوں کو زرعی اراضی الاٹ کی تاکہ وہ ان جگہوں کو آباد کریں۔ اس وقت فیصل آباد ابھی اتنا نہیں پھیلا تھا، اس لیے تجارت کا ذریعہ جھنگ اور کمالیہ سے آنے والے مسافر ہی تھے، جو تب بطور شہر اپنی پہچان بنا چکے تھے۔ عام روایت یہی ہے کہ ٹیک سنگھ ایک چرواہا تھا، جو نشیبی علاقے میں واقع تالاب پر جانوروں کو پانی پلانے آتا اور درختوں کے نیچے آرام کرتا تھا، جہاں رکنے والے مسافر ان سے چنے وغیرہ لے کر کھا لیا کرتے تھے۔ ٹیک سنگھ کی وفات اور بعد از مرگ تدفین کے متعلق کوئی جانکاری نہیں ملتی۔
تاہم ریلوے اسٹیشن کی تالاب کے نزدیک تعمیر سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ریلوے لائن بچھائی گئی تب ٹیک سنگھ حیات تھے، جس کا ثبوت ریل گاڑی کے مسافروں کو پانی پلانے کے قصوں سے ملتا ہے۔ امپیریل گزٹ آف انڈیا کے مطابق 1906 میں ٹوبا کا ذکر نئے بننے والے ضلع فیصل آباد کی تحصیل کے طور پر ہوا ہے اور اسے ٹوبا ٹیک سنگھ لکھا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ اول روز سے ہی اسی نام سے جانا جا رہا ہے۔ ٹیک سنگھ کی وفات اور بعد از مرگ تدفین بابت بھی کچھ نہیں ملتا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ٹیک سنگھ سکھ مذہب کے پیروکار تھے، اس لیے ان کی قبر موجود ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سکھ افراد مردوں کو جلانے کے بعد راکھ کو زمین میں دفنا کر سمادھی بنا دیتے ہیں، لیکن شہر میں سرے سے کوئی سمادھی موجود ہی نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔